آج ایک اہم بات پر گفتگو کروں گا۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کچھ دنوں سے آپ یہ سن رہے ہوں گے کہ مکہ اور مدینہ میں 10 رکعت تراویح پڑھی جا رہی ہے، جبکہ وہ لوگ اس سے پہلے 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے، لیکن اب وہ لوگ 10 رکعت تراویح پڑھ رہے ہیں۔ دو سوال میں آپ لوگوں سے یہ کروں گا کہ وہ لوگ 20 رکعت تراویح کیوں پڑھتے تھے اور اب وہ لوگ 10 رکعت تراویح کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اور میں ایک چیز آپ کو بتا دوں، 4 امام ہیں جو مقلدین ہیں، ان چاروں اماموں کی تقلید کرتے ہیں۔ آپ اگر ان چاروں اماموں کی قول کو دیکھیں گے، قول و فعل کو دیکھیں گے، ان کی کتابوں کو اگر دیکھیں گے تو کہیں بھی آپ کو 8 یا 10 کی تعداد نہیں ملے گی تراویح کے سلسلے میں۔ 10 یا 8 یہ جو خرافات کرتے ہیں کہ نہیں 8 کا تذکرہ ہے، اور یہ جو ابھی شروع ہوئی ہے تراویح جو 10 کے سلسلے میں بتا رہے ہیں، یہ بھی ایک خرافات میں سے ایک خرافات ہے۔ تو پتہ چلا کہ نہ 10 کا تذکرہ ہے کسی بھی جگہ پر۔ جو لوگ مقلدین ہیں، وہ لوگ جو مکہ اور مدینہ میں ہیں وہ بھی ایک جو ہے تقلید کرتے ہیں، اور مدینہ میں جو لوگ ہیں وہ بھی تقلید کرتے ہیں، یعنی مکہ اور مدینہ دونوں مقلدین ہیں۔ اور مقلدین جب دونوں ہیں اور کسی بھی امام کے نزدیک جب 10 رکعت ہے ہی نہیں، پھر وہ کس بنا پر اور کس دلیل کی بنیاد پر وہ لوگ 10 رکعت پڑھتے ہیں؟ تو پتہ یہ چلا کہ جو لوگ 10 رکعت پڑھتے ہیں یا 8 رکعت پڑھتے ہیں، بالکل سراسر یہ غلط طریقہ ہے اور سنت مؤکدہ کے خلاف ہے، اجماعی امت کے خلاف ہے۔ میں نے پہلے آپ حضرات کے سامنے کچھ دلیلیں بھی پیش کی تھی مرقات المفاتیح کی، پھر دوبارہ میں ان دلیلوں کو آپ حضرات کے سامنے لے کے آ رہا ہوں۔ اب دیکھیں مرقات المفاتیح کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ 382 کے اندر موجود ہے۔ میں پھر دوبارہ میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سلفی بھی سنیں، میری اس بات کو سلفی بھی سنیں اور مکہ اور مدینہ بھی سنیں، اور ہو سکے تو آپ اس کو جو ہے آگے تک جو ہے پھیلائے اور آگے تک جو ہے اس بات کی تشہیر کرے کہ بھائی کسی بھی امام کے نزدیک 10 رکعت تراویح نہیں ہے۔ آپ چاہے تو کتابیں کھول کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں مرقات المفاتیح کی ایک عبارت میں آپ حضرات کے سامنے لا رہا ہوں، وہ عبارت جلد نمبر 3 صفحہ 382 کے اندر موجود ہے۔ کیا ہے؟ لیکن اجمع الصحابہ علی ان التراویح 20 رکعتا، 20 رکعت کا تذکرہ ہے، کوئی 8 یا 10 رکعت کا جو ہے تذکرہ نہیں ہے۔ دیکھو یہاں لفظ تراویح کا بھی ذکر ہے اور 20 یعنی 20 کا بھی تذکرہ ہے۔ تبھی ہم حنفی جو ہے 20 رکعت پڑھتے ہیں، شافعی بھی 20 رکعت پڑھتے ہیں، حنبلی بھی 20 رکعت پڑھتے ہیں، مالکی بھی 20 رکعت پڑھتے ہیں، جبکہ مکہ اور مدینے میں جو لوگ رہتے ہیں وہ لوگ بھی 20 رکعت پڑھتے آ رہے تھے، لیکن اب 10 رکعت کیوں پڑھی جا رہی ہے؟ اس پر مجھے دلیل چاہیے ان لوگوں سے۔ اور پہلے وہ لوگ 20 کیوں پڑھ رہے تھے؟ اس کی ذمہ داری ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دلیل پیش کریں گے، لیکن ان کو یہ پیش کرنا ہوگا کہ ہم 20 رکعت پہلے کیوں پڑھتے تھے، اب 10 رکعت ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو یہ ذرا ذہن میں دوڑانے کی بات ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں انجانے کہہ رہا ہوں، بلکہ میں آپ حضرات کے سامنے دلیلیں پیش کر رہا ہوں۔ تو مرقات المفاتیح کے اندر یہ عبارت موجود ہے، لیکن اجمع الصحابہ علی ان التراویح 20 رکعتا، تو یہاں پر 20 رکعت کا تذکرہ ہے۔ آگے میں آپ کو ایک اور بات بتا رہا ہوں، عمدۃ القاری شرح بخاری کے اندر جلد نمبر 8 صفحہ 246 کے اندر موجود ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو وہ واقعہ، یعنی وہ بات جو بخاری کے اندر بھی موجود ہے اور بخاری کی شرح کے اندر بھی موجود ہے۔ کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جب زمانہ آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے
حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوایا اور کہا کہ 20 رکعت تراویح پڑھاؤ، 20 رکعت کا حکم دیا ہے۔ اب وہاں پر جتنے صحابہ کرام تھے، جتنے تھے، سارے کے سارے خاموش رہے، سارے کے سارے خاموش رہے۔ ہو سکتا ہے کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ بھائی 20 رکعت کیوں پڑھی جا رہی ہے، اعتراض ہو سکتا تھا، سوال ہو سکتا تھا کہ بھائی 10 رکعت کیوں پڑھی جو ہے 20 رکعت کیوں پڑھی جا رہی ہے، 10 رکعت کیوں نہیں پڑھی جا رہی ہے، 8 رکعت کیوں نہیں پڑھی جا رہی ہے، یہ سوال ہو سکتا تھا۔ لیکن آپ کتابوں کے اندر یہ نہیں دکھا سکتے اعتراض اور جو ہے سوال و جواب کے اندر کہ کسی ایک صحابی نے بھی نہیں کہا کہ 20 رکعت کیوں پڑھی جا رہی ہے، 8 اور 10 کیوں نہیں پڑھی جا رہی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اجماع ہو چکا ہے۔ اب ہم آتے ہیں صحابہ کرام کے بعد تابعین، تبع تابعین میں سے کسی ایک نے بھی اس پر اعتراض نہیں کیا کہ 20 رکعت کیوں پڑھی جا رہی ہے، 10 اور 8 کیوں نہیں پڑھی جا رہی ہے۔ تو جب صحابہ کا اجماع ہو گیا اور تابعین، تبع تابعین کا تعامل ہو گیا اور لوگ اس پر اب تک عمل کرتے آ رہے ہیں، تو 20 رکعت ہی سنت موقدہ ہے، 8 یا 10 سنت موقدہ نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک بات جو بتانے جا رہا ہوں، ابھی ایک مولانا کا میں نے بیان سنا، مولانا طارق جمیل صاحب کا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نوافل کے اندر داخل ہے، لہٰذا کوئی 8 پڑھے یا 10 پڑھے یا 20 پڑھے، کسی پر اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ اب جو لوگ 8 پڑھ رہے ہیں، اب 20 والے کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے کہ بھائی آپ 8 کیوں پڑھ رہے ہیں، 8 پڑھنا جو ہے صحیح نہیں ہے یہ طریقہ۔ اب جو لوگ 8 پڑھتے ہیں اور جو لوگ 20 پڑھتے ہیں، تو 8 والا بھی سوال نہ کرے 20 والے کو کہ بھائی آپ 20 کیوں پڑھ رہے ہیں۔ یہ حضرت کا کہنا ہے جو سراسر غلط کہنا ہے۔ جب اجماع ہو چکا ہے 20 پر، تابعین، تبع تابعین کا عمل بھی جب 20 پر رہا ہے اور لوگوں کا عمل بھی جب 20 پر رہا ہے، تو پھر آپ کس وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں، کس دلیل کی بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں کہ 8 والے 20 والے کو نہ کہے اور 20 والے 8 والے کو نہ کہے، یا 8 والے 10 والے کو نہ کہے، یا 20 والے 10 والے کو نہ کہے۔ آپ نے تو کہا کہ جب نوافل کے اندر داخل ہے تو سارے کے سارے وہ لوگ پڑھتے ہیں۔ تو یہ اب بتائیے کہ یہ فتنہ ہوا کہ نہیں؟ جو لوگ 20 پڑھتے تھے اب 10 پڑھ رہے ہیں، تو یہ فتنہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ جب وہ لوگ یہ مان بھی رہے تھے کہ یہ اس پر صحابہ کا اجماع ہو چکا ہے، پھر بھی وہ لوگ 10 پڑھ رہے ہیں۔ آگے ایک بات جو فتویٰ شامی کے اندر موجود ہے وہ میں آپ حضرات تک پہنچا رہا ہوں، جو ان چاروں مسلکوں کے لوگ اس کتاب کو مانتے ہیں، فتویٰ شامی کو۔ فتویٰ شامی کے اندر کیا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ فتویٰ شامی کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ 495 کے اندر موجود ہے، ففی الشامی التراویح سنت مؤکدۃ لمعاذبۃ الخلفاء الراشدین المہدیین۔ آگے ہیں للرجال والنساء اجماعاً، آگے ہیں وہی 20 رکعۃ، وہی 20 رکعۃ هو قول الجمہور وعلیہ الناس۔ جمہور کا قول ہے 20 رکعت، اور اس پر لوگوں کا تعامل بھی ہے، اس پر عمل رہا ہے، اس وجہ سے 20 ہی رکعت تراویح ہے، نہ کہ 10 یا 8 ہے۔ تو اس پر آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جو لوگ پہلے 20 رکعت پڑھتے تھے، اب فوری طور پر شیطان ایسا ایک جال بچھا دیتا ہے اور ایسا ایک پروپیگنڈا کرتا ہے جس سے 10 پر آپ راضی ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہی آسان ہے، بھائی یہ کون سا طریقہ، یہ بھائی شریعت نہیں ہے، پھر یہ کھلا مذاق ہے شریعت کے ساتھ۔ اس وجہ سے دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں جو لوگ تراویح پڑھتے ہیں، ان لوگوں سے میں یہی کہنا چاہوں گا، میری آواز اگر پہنچ رہی ہے، ہو سکتا ہے آپ اس پر مجھ سے مباحثہ کر سکتے ہیں کہ بھائی 10 رکعت کیوں نہیں پڑھی جائے گی، 8 رکعت کیوں نہیں پڑھی جائے گی،
20 रकात ही क्यों पढ़ी जाएगी, इस पर आप मुझसे मुबाहिसा कर सकते हैं, इंशाअल्लाह मैं इसके लिए तैयार हूँ। तो जो दलीलें मैंने आप हज़रात के सामने दी, इन दलीलों की बुनियाद पर मैं आप हज़रात से ये कह रहा हूँ 20 रकात पर सहाबा का इजमा है, 20 रकात पर ताबीन तब ताबीन का तामुल है, 20 रकात पर तमाम लोगों का तामुल है। फिर जो लोग 10 या 8 पढ़ते हैं ये तरीक़ा दुरुस्त नहीं है, दुरुस्त नहीं है। आप इस बात की तहक़ीक़ कर लीजिए। क्यों? इसलिए कि तरावी पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है, लिहाजा जो लोग 8 पढ़ते हैं 12 रकात जो है सुन्नत मुअक्कदा को छोड़ते हैं, और जो लोग 8 पढ़ते हैं वो लोग भी 10 को जो है 10 रकात सुन्नत मुअक्कदा को छोड़ने वाले होंगे। फिर तो गुनहगार होंगे, सुन्नत मुअक्कदा को छोड़ने वाला तो गुनहगार है। तो इसलिए मैं तमाम उम्मत मुस्लिमा से यही कहना चाहूँगा कि आप इस बात को आगे तक लेके जाएं, और जो लोग आपसे ये कहें कि 10 है या 8 हैं, उनसे जो है चैलेंज करके हमारी तरफ रुख कर दीजिए, इंशाअल्लाह फिर हम उनको बताएंगे और दलाइल के साथ इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ करें कि हम तमामों को सही बात